محمود نورنگٹن انگلستان میں عیسائی گھرانے میں پل کر جوان ہوا اور بلوغت تک پہنچتے پہنچتے میں ملحد ہو چکا تھا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں بحریہ کے شاہی بیڑے میں بحریہ کے شاہی جو بیڑا تھا اس میں ملازمت اختیار کر لی، اور اس بیڑے نے 1965 کے اوائل ہی میں عدن پر تعیناتی ہو گئی اور وہاں میں 1 سال رہنا تھا۔ چونکہ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں گھر سے باہر رہ رہا تھا اور مجھے کچھ ایڈونچر کرنے کا بھی شوق تھا۔ افسوس اس بات کا تھا کہ ابھی نوبیاحتہ میری بیوی میرے گھر پر موجود تھی اور اس کے ساتھ بھی میں کوئی اچھا وقت نہ گزار سکا۔ پریشانی اور بے چینی بڑھتی گئی اور میرا دل نہیں لگا۔ میں بہت کوشش کے باوجود بھی وہاں دل نہ لگا سکا۔ مجھے ڈپریشن، تنہائی اور ان چیزوں نے گھیر لیا۔ ذہنی دباؤ بڑھتا گیا، اتنا بڑھتا گیا کہ میں بیمار ہو گیا۔ اسی چیز میں جب مجھے ڈپریشن بہت بڑھا تو میں نے مذہب کا سہارا لیا اور دوبارہ عیسائیت کو جوائن کر لیا۔ مجھے بائبل نے اور چرچ کے روزانہ کی وزٹ نے بھی کچھ افاقہ نہ دیا اور میں تندرست نہ ہو سکا۔ بالآخر اتنا بیمار ہوا، ذہنی دباؤ اتنا بڑھا کہ میں بستر پر آ لگا اور مجھے ہسپتال داخل کر دیا گیا۔ صحت کے بعد میرے لیے ایک جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ اس بیڑے میں ایک مسلمان باورچی تھا، تو مجھے اس کا سامنا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کے ساتھ پیش آتا تو میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں ہی اس نے مجھے کہا کہ صاحب، آپ اسلام کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے بڑے چمپے سے پوچھا کہ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو اس نے اپنے سادہ سے الفاظ میں کہا کہ امن، سلامتی، اور ساتھ ایک دوست کو بلایا کہ وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائے۔ تو اس کے دوست نے بھی پھر وضاحت کے ساتھ مجھے بتایا کہ اسلام امن، شانتی لانا چاہتا ہے، دنیا میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اس کا مقصد ہے کہ انسانیت امن میں رہے۔ اور مجھے قرآن کی کچھ آیتیں بھی تلاوت کر کے سنائیں۔ تو میں بڑا متاثر ہوا کیونکہ میں ڈپریشن میں تھا اور ذہنی دباؤ بڑھ چکا تھا اور میں اپنے اندر اور باہر کا امن چاہتا تھا۔ تو مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ میرے سوالوں کے جواب ہیں اور میری پریشانی کا حل اس میں موجود ہے۔ علی نور کے دوست نے مجھے بتایا کہ ایک حقیقی مسلمان ہی امن سلامتی کے ساتھ رہتا ہے اور دلی سکون اور ذہنی سکون اور اطمینان والی زندگی گزار سکتا ہے۔ علی اور اس کے دوست کی باتیں مجھے بہت متاثر کرتے گئیں اور میں نے سوچا کہ واقعی عیسائیت کمزور ہو چکی ہے، وہ لوگوں کو امن سلامتی نہیں دے سکتی، کیونکہ عیسائیت میں وہ گوروں کے چرچ میں کالا نہیں جا سکتا اور وہ ایک ساتھ اکٹھے عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیوں کر دنیا کو امن دے سکتے ہیں، دنیا کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو یہ عیسائیت کا کھوکھلا پن مجھ پر واضح ہونے لگا اور اسلام کی سچائی اور حقانیت مجھ پر واضح ہوئی۔ پھر اسی سلسلے میں ایک روز میں بازار میں کھڑا تھا، ایک دکان تھی، ایک پاکستانی کریانہ کا مالک تھا، تو اس کو ایک دوسرا بندہ ہے، اس نے السلام علیکم کہا اور اس نے آگے سے جواب دیا، تو مجھے وہ سلام کرنا میرے دل میں گھر کر گیا اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے پتہ نہیں کوئی کھویا ہوا خزانہ مل گیا ہے۔ پھر میں نے اس کریانے والے سے دوستی کر لی اور پھر اسے پوچھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں دلچسپی ہے، تو اس نے مجھے قریبی مدرسہ کے عالم سے ملوایا اور
اس سے میں نے سوال و جواب کیے، کافی دیر تک سوالوں کے جواب ملے اور میں اطمینان حاصل کر گیا کہ اسلام ہی دنیا کو امن سلامتی دے سکتا ہے اور یہی سچا مذہب ہے، اور میری بھی پریشانی کا یہی حل ہے کہ یہی میری تلاش تھی کہ جس کے لیے میں سرگرداں تھا۔ اور پھر میں نے باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔